فرمایا وہ ہے محبت اور بغض، تولا اور تبرہ۔ آج آپ سب لوگ یہاں جمع ہو کس چیز کی بنیاد پہ؟ محبت کی بنیاد پہ۔ آپ کو کون کھینچ کے یہاں لایا؟ محبت کی بنیاد۔ ہزاروں ملینز لوگ کربلا جاتے ہیں، کون آپ کو کھینچتا ہے؟ محبت۔ یہ کون ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ محبت۔ کس نقطے پہ ہم جمع ہیں؟ محبت میں اور نفرت میں۔ حسین سے محبت، حسین کے دشمن سے نفرت، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ کوئی شیعہ کہیں بھی ہوگا یزید سے محبت نہیں کر سکتا، اہل بیت کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا۔ حرارتاً فی قلوب المؤمنین، فرمایا ہم نے مؤمنوں کے دلوں میں اس محبت کی حرارت کو ایسا اجاگر کیا ہے، یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے، کسی اشتہار کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حسین کی محبت میں ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ عشق حسین ہے جو ان کو جمع کرتا ہے کہ جناب 2 گلیاں دور بھی پیدل جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن کربلا میں منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے، نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت۔ اس محبت نے ہم سب کو کیا کیا ہے؟ جوڑے رکھا ہے۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے، نفرت اہل بیت کی وجہ سے۔ اور خدا کی قسم یہ محبت اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ جس نے آپ کو کئی چیزوں سے بچایا ہے۔ آج شیعہ محبت میں کنفیوز نہیں ہے، نہ ہی نفرت میں کنفیوز ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے نفرت کس سے کرنی ہے، لیکن غیر شیعہ جتنا معاشرہ ہے واللہ اس کا جوان، اس کا پڑھا لکھا بندہ سارے کنفیوز ہیں کہ ایک طرف کہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری آل سے محبت کرنی ہے، اور دوسری طرف کہیں کہ ہمیں قاتل سے بھی محبت ہے، ہمیں مقتول سے بھی محبت ہے۔ کنفیوزڈ معاشرہ کہ تیسری ملاقات امام حسین کی ابن سعد سے، اور سوال کرتے ابن سعد مجھے کیوں مارنے کے لیے آئے ہو؟ کہتا ہے حسین بغضاً لأبیک، تصور کریں آپ کہ تمہارے باپ کے بغض کی وجہ سے، یہ بیمار معاشرہ جس کی محبت اور نفرت کیا ہو گئی، اس میں رد و بدل آ گیا، جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں، اور جس کو جہاں نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں ہے۔ جس علی کے لیے نبی یہ کہیں کہ اگر علی سے محبت نہیں، جس کے لیے قرآن کی آیت پڑھیں کہ مودۃ فی القربى، جن سے آپ نے محبت کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بغضاً لأبیک، کہ بدبخت جس کا تمہیں عاشق ہونا ہے تم اس سے کیا کر رہے ہو؟ نفرت کر رہے ہو۔ چیزیں رد و بدل ہو گئیں، جو لائق محبت تھا اس کو انہوں نے لائق نفرت بنا دیا۔ سیدہ سے محبت کرنی ہے، اس کے دشمن سے نفرت کرنی ہے۔ علی سے محبت کرنی ہے، اس کے ہاتھوں میں جس نے رسیاں باندھی اس سے محبت نہیں کرنی۔ حسن سے محبت کرنی ہے، جس نے حسن کے جنازے پہ 70 تیر چلائے اس سے محبت نہیں کرنی ہے۔ حسین سے محبت کرنی ہے، جس نے حسین کے گلے کے کاٹنے کا حکم دیا اس سے نفرت کرنی ہے۔ لیکن معاشرے میں محبت اور نفرت کا رد و بدل ہو گیا۔ اب اہل بیت کا کام ہے اس مردہ معاشرے کو زندگی دیں، وہ کینسر زدہ معاشرہ۔ رسول خدا جب آئے یہ اسی طرح مردہ معاشرہ تھا، نبی نے ایک نیٹ ورک بچھایا۔ یا آپ صیغہ اخوت جو سنتے ہیں کہ مدینے کے انصار نے اپنے گھروں کو تقسیم کیا مہاجرین کے ساتھ، یہ وہی محبت کا اصول تھا، محبت اور نفرت۔ رسول خدا کے بعد رسول تک تو محبت صحیح رہی، لیکن رسول کے بعد مسلمان کنفیوز ہو گیا، بھائی کس سے محبت کروں؟ جنگ جمل میں آئے تو کہا ادھر والوں سے بھی محبت ہے، ادھر والوں سے بھی محبت ہے۔ صفین میں پہنچے کہا ادھر والوں سے بھی محبت، ادھر والوں سے۔ نہروان میں پہنچے کہا ادھر والوں سے بھی محبت۔ اب کنفیوز ہو گیا، کرے کیا کریں؟ صفین میں امیر المومنین کے پاس سے شخص آتے، مولا میں کنفیوز ہوں، ادھر بھی دیکھتا ہوں اصحاب ہیں، ازواج ہیں، رسول کی زوجہ، ادھر دیکھ رہا ہوں آپ ہیں، مولا میں امام نے فرمایا اگر کنفیوز ہو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بارڈر پہ چلے جاؤ، کہیں تمہارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اس میدان میں وہی رہ سکتا ہے جس سے اپنی محبت پر یقین ہو۔ یہ لائن اور لینتھ جو رسول خدا بتا کر گئے، اس میں مسلمان باقی نہ رہا۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں اس عرب کے معاشرے کی کہ کس قدر یہ معاشرہ ذلتوں میں تھا، اور نبی نے کہاں لا کے اسے کھڑا کیا۔ جنگ بدر، اتنی قربانیاں دیں انہی معاشرے کے لوگوں نے جو ضلالتوں میں تھے، جو بت پرستیوں میں تھے، لیکن نبی نے ہدایت دی، ان کو جوڑا۔ پھر پستیوں میں گیا، پھر امام حسین نے آ کر اس معاشرے کو ہدایت دی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، قرآن کی آیت ہے نا، یہ اپنی بیٹیوں کو
زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک پشیمانی ہے۔ کیسی؟ کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اسے کسی بادیہ نشین بندی کو دے دیا کیونکہ اسے پتا تھا میں اسے قتل کر دوں گا۔ میری بیٹی وہاں رہی 6-7 سال 8 سال کی ہو گئی۔ وہ خاتون جس نے میری بیٹی کو پالا تھا اس کے دل میں یہ آیا بچی بڑی ہو گئی اب میں اسے نہیں ماروں گا۔ اس نے بلایا اور مجھے بٹھایا اور وہ بچی آئی، میں نے دیکھی، میں نے کتنی پیاری بچی ہے۔ جب میں نے اس بچی کی تعریف کی، بڑی خوبصورت بچی، بڑی پیاری بچی تھی، تو اس خاتون نے یہ سمجھا کیونکہ ظاہر ہے یہ بچی اس کو اچھی لگ رہی ہے، تو اس نے مجھے سچ بتا دیا کہ یہ تمہاری بچی ہے۔ جب اتنی یہ بچی تمہیں اچھی لگ رہی ہے اسے گھر لے جاؤ، یہ ماں باپ سے دور ہے، میں نے اسے پالا ہے۔ کہ میری بچی کہاں؟ تمہاری بیوی نے اس خوف سے مجھے بچپن میں دے دی کہ تم اسے قتل نہ کر دو۔ اب مجھے یقین آ گیا، ظاہر ہے مہر و محبت تمہارے دل میں ہے اور میں نے بتایا تمہاری اولاد ہے، لہٰذا اب مجھے پتا ہے کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے۔ کہتا یا رسول اللہ میں اس بچی کو لے گیا ایک صحرا میں، جس طرح بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے گڑھا کھودا۔ جب پورا گڑھا کھد گیا تو میں نے اس بچی کو اس میں دھکا دیا اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ جب بچی کھیل رہی تھی تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا یا رسول اللہ۔ اب یہاں تک بھی اس کا دل نہیں تڑپا کہ اپنی بچی کو مار رہا ہوں، مٹی ڈالی پھر بھی کہتا یا رسول اللہ میرا دل نہیں تڑپا۔ لیکن جب اس بچی کو میں نے گرا لیا تو اس کا ہاتھ میری انگلی میں تھا، مٹھی میری انگلی میں تھی، اور جیسے میں مٹی گرا رہا تھا تو اس نے بڑی زور سے میری انگلی کو پکڑا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ جیسے اس کی جان، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو اس نے زور سے تھاما ہوا تھا، آہستہ آہستہ اس کی مٹھی نے میری انگلی کو چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ جب یہ منظر آیا تو میرے دل میں پشیمانی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب آپ بتائیے میرا حکم کیا ہے؟ اس معاشرے کو رسول خدا نے وہاں لا کے کھڑا کیا کہ یہ قربانیاں دینے لگے۔ یہ شاب ابو طالب میں قربانیاں دے رہے ہیں، یہ کفار مکہ سے لڑ رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ سے لڑ رہے ہیں، یہ اپنے گھروں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بلندی پہ لا کے رسول خدا نے کھڑا کیا۔ اب رسول جاتے ہیں پھر پستیوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ عام تصور یہ ہے کہ امیر المومنین 25 سال گھر میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ امیر المومنین نے 25 سال میں پلاننگ کیسے کی۔ ایک طرف وہ امیر المومنین جن کا فتح ان سے لیا گیا، کیونکہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی آئے ولایت میں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ہے۔ جب امیر المومنین کی ولایت کا ذکر خدا کرتا ہے تو وہاں پہ خدا زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے۔ مطلب اگر نظام ولایت کو چلانا چاہتے ہو تو اس نظام میں زکوٰۃ کا فلسفہ، خمس کا فلسفہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس خمس کا فلسفہ نہیں، آپ ہمیشہ حکومتوں کے محتاج رہو گے، لیکن اگر آپ کے اندر انڈیویجول اکنومی کو مضبوط کیا جائے گا، آپ کسی حکومت کے محتاج نہیں رہو گے، آپ کا نظام اور نیٹ ورک چلتا رہے گا۔ ہم مجلسیں کرواتے ہیں کسی حکومت کے محتاج نہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں کسی حکومت کے محتاج نہیں، یہ لوگوں کی اپنی فنڈنگ ہے۔ مطلب نظام ولایت کو چلانے کے لیے تشیع میں ڈونیشن کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ڈونیشنز، قربانی، پیسے دینے کی صلاحیت نہیں ہو، کبھی آپ کا نظام چل نہیں سکتا۔ 25 سال امیر المومنین نے اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے، کہ وہ وقت امیر المومنین پہ کہ گھر میں فاقے پڑے ہوئے تھے۔ ایک خاتون نے کہا کہ علی کنویں سے ایک پانی کی بالٹی مجھے نکال کے دو، اس کے بدلے میں تجھے چند کھجوریں دوں گی۔ اور جب یہ بالٹی نیچے جاتی تھی تو جو رسی بنائی جاتی تھی وہ کھجور کے تنے سے بنائی جاتی تھی، اور اتنی سخت ہوتی تھی کہ انسان کے ہاتھوں میں زخم پڑ جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ مولا علی نے اس بالٹی میں پانی بھرا اور جب باہر نکالی تو مولا کے سارے ہاتھوں میں خون بھر چکا تھا۔ یہ فقر و فاقہ کا عالم تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے چوتھے امام کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، کہ بڑے بڑے باغات کے مالک بن جاتے ہیں، کہ ایک آپ کا امام
4,000 سے زیادہ غلام خریدتا ہے. یہ سارا پیسہ کیسے آیا؟ کہ 25 سال امیر المومنین نے نخلستان لگائے. امیر المومنین آج بھی سعودی عرب جائیں گے، بآئر امیر المومنین کے کنویں آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں جو آج تک پانی دے رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑی قیمتی چیز تھی کنویں تھے، قیمتی چیز تھی زمینوں میں کھجورے لگانا تھا، نخلستانوں کا. امیر المومنین نے اس زمانے میں نخل لگائے. علی کو پتا تھا 25 سال بعد میرے بیٹوں کو انہی نخلستانوں کی ضرورت پڑے گی، پھر انہی نخلستانوں سے غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی. سخاوت امام حسن، باغ امام حسن کا کانسیپٹ کہ کوئی بھی ایسا فقیر نہیں تھا جس در سے خالی ہاتھ جاتا. یہ 25 سال امیر المومنین کی محنت تھی، کیونکہ جب تک رسول کا زمانہ تھا مولا علی جنگی سردار تھے، جنگ میں علی کی زندگی گزری اور رسول خدا کے جانے کے بعد فدق بھی لے لیا گیا. کوئی حکومتی عہدہ امیر المومنین کے پاس نہیں ہے، کوئی مال غنیمت جو ملا امیر المومنین نے غریبوں میں تقسیم کر دیا. 25 سال کی امیر المومنین کی پلاننگ تھی، اور وہ باغات امام حسن و حسین کو ملے، اس کے بعد امام زین العابدین کو ملے. تو یہ نہیں کہ امیر المومنین صرف گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. آج کے جوان سے پوچھو امام زین العابدین کا کانسیپٹ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ افسوس سے اس کے ذہن میں ایک ایسا امام ہے الیاذ باللہ جو بیمار ہے، جو خیمے میں ہے، جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، جو 24 گھنٹہ بیٹھ کے رو رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے. ارے 25 سال امام زین العابدین نے ایک ایسا نیٹ ورک بچھایا کہ جس کے نتیجے میں 5ویں امام کو 1000 شاگرد، 6ٹھے امام کو 4000 شاگرد ملتے ہیں. پھر 6ٹھے امام نے ایسا نیٹ ورک بچھایا، پھر 7ویں امام نے ایسی آرگنائزیشن بنائی کہ جس سے ہزاروں وکیل بنے. دشمن تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم امام رضا کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ رضا تیری مرضی سے مشہد نہیں آ رہے، وہ اپنی مرضی سے مشہد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں.